بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، سابقہ پرچہ جات کے سلسلے کا ہمارا دوسرا پرچہ ہے جو کہ ڈی جی خان بورڈ پہلا گروپ کا پرچہ ہے، اور یہ پیپر سالانہ بورڈ پیپر 2024 کا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ دیے گئے سوالات کے جوابات میں سے درست جواب منتخب کیجیے۔ پہلا سوال ہے کہ بزرگانہ لباس پہن کر پیرزادے بن کر آئے، حسد و کینہ، غرور اور خود پسندی، احتیاج و افلاس، تدبیر اور مشورہ۔ یہ معروضی لی گئی ہے درسی کتب کے ایک سبق محنت پسند اور خرد مند سے۔ محنت پسند اور خرد مند سبق جو صنف کے لحاظ سے ایک تمثیل ہے، جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ سبق مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے۔ تو اس سبق کے مطابق بزرگانہ لباس پہن کر پیرزادے بن کر آئے تھے، احتیاج و افلاس۔ سوال نمبر 2 ہے، محمد بن قاسم نے اپنا نائب مقرر کیا تھا، احمد بن ہارون کو، محمد بن ہارون کو، اسد بن ہارون کو، ہاشم بن ہارون کو۔ یہ دوسرا سوال 12ویں جماعت کی کتاب کے ایک سبق پہلی فتح سے لیا گیا ہے۔ پہلی فتح سبق صنف کے لحاظ سے ایک تاریخی ناول ہے اور اس کے مصنف تھے نسیم حجازی۔ تو اس سبق کے مطابق محمد بن قاسم نے اپنا نائب محمد بن ہارون کو مقرر کیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، آمریت مستحکم ہو گئی تھی، نیلم کی، زمرد کی، یاقوت کی، فیروزے کی۔ یہ معروضی 12ویں جماعت کی درسی کتاب کے ایک سبق ہوائی سے لی گئی ہے، اور یہ سبق ہوائی صنف کے لحاظ سے ایک سفر نامہ ہے جو کہ بیگم اختر ریاض الدین نے لکھا تھا، اور اس سفر نامے کا نام تھا دھنک پر قدم۔ تو وہاں سے یہ معروضی لی گئی ہے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آمریت مستحکم ہو گئی تھی زمرد کی۔ زمرد کہتے ہیں سبز قیمتی پتھر کو، سبز رنگ کے پتھر کو۔ معروضی نمبر 4 ہے، ایوب موجود تھے تو ان کی مثال ڈیش کی تھی، حسین فطرت، عظیم شخصیت، مشفق ہستی، ناعم فطرت کی۔ یہ معروضی لی گئی ہے 12ویں جماعت کی اردو کتاب کے ایک سبق ایوب عباسی سے۔ ایوب عباسی رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا ایک خاکہ ہے جو کہ رشید احمد صدیقی کی کتاب گنج ہائے گراں مایا سے مستعار لیا گیا ہے۔ گنج ہائے گراں مایا رشید احمد صدیقی کی خاکوں پر مشتمل وہ کتاب ہے کہ جس میں اردو ادب کی نامور شخصیات کے خاکے پیش کیے گئے ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہوگا کہ ایوب موجود تھے تو ان کی مثال ناعم فطرت کی تھی۔ معروضی نمبر 5 ہے، شبلی نعمانی نے کون سا ادارہ قائم کیا؟ ندوۃ العلماء، سیرت العلماء، خدمت العلماء، ائمۃ العلماء۔ یہ معروضی 12ویں جماعت کی درسی کتاب کے سبق تشکیل پاکستان سے لی گئی ہے۔ سبق تشکیل پاکستان کے مصنف ہیں
میاں بشیر احمد، اور یہ سبق میاں بشیر احمد کی کتاب کارنامہ اسلام سے لیا گیا ہے۔ تو اس کے مطابق شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء کا ادارہ قائم کیا تھا۔ بے جوز ہے کہ مطابقت اور حروف کے صحیح استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 6 ہے، مکاتیب غالب چھپ گیا ہے، گئے ہیں، گئی ہے، گئی ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مکاتیب غالب۔ یہ ایک کتاب کا نام ہے اور دنیا کی تمام کتابیں مؤنث بولی جاتی ہیں سوائے قرآن مجید کے۔ مکاتیب غالب چھپ گئی ہے، سی جز ٹھیک ہے، کیونکہ مکاتیب غالب ایک کتاب کا نام ہے۔ اسی طرح اگر پطرس کے مضامین، کلیات غالب، کلیات فیض، کلیات اقبال آ جائیں تو اس کے ساتھ بھی گئی ہے کا لفظ استعمال ہوگا۔ مکاتیب غالب چھپ گئی ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید ہوتا تو ہم کہتے قرآن مجید چھپ گیا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے ہیں، رہتی ہے، رہتا ہے یا رہتی ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ میاں بیوی جب دو جینڈر اکٹھے آ جائیں، ایک لفظ مذکر ہو اور دوسرا لفظ مؤنث ہو، تو دو اسماء اکٹھے آ جائیں، دو فاعل اکٹھے آ جائیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث، تو اس کے ساتھ ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، جو فعل ہوگا وہ جمع آئے گا۔ جیسے میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے ہیں، یہاں پر جمع آئے گا۔ سوال نمبر 8 ہے، جلسے میں عورتیں بھی آئی ہوئی تھی، تھے، تھا یا تھیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اگر فاعل جمع ہو تو اس کا جو فعل ہے وہ بھی جمع آتا ہے۔ جیسے عورتیں جمع ہیں تو اس کا جو فعل ہوگا وہ بھی جمع ہوگا۔ جلسے میں عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ معروضی نمبر 9 ہے، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، خالی جگہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا، اگرچہ، جبکہ، کیونکہ۔ تو اس کا درست جواب ہوگا کیونکہ۔ کیونکہ کا اگر استعمال دیکھیں تو ایسے عیب، ایسی خامیاں جو پوشیدہ ہوں، ان کو ظاہر کرنے کے لیے کیونکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا درست جواب ہوگا کیونکہ۔ اب آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب جھوٹ بولنا ایک خامی ہے۔ اب کسی بھی پوشیدہ خامی کے متعلق بتانے کے لیے لفظ کیونکہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ معروضی نمبر 10 ہے، بچہ اور بچی آئے، آئی، آئیں یا آیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بچہ اور بچی آئے جب کسی جملے میں دو اسماء آ جائیں، دو فاعل آ جائیں۔
ایک مذکر ہو اور ایک مؤنث ہو، ڈفرینٹ جینڈر کے ہوں، مختلف صنف سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے بچہ اور بچی، جب یہ دو اسما یا دو فاعل آئیں تو اس کے ساتھ جو فعل ہوگا وہ بھی جمع ہوگا۔ تو اس کا درست جواب ہوگا بچہ اور بچی آئے۔ جیم جوز ہے رموز اوقاف کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سچ ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ یہ مثال ہے سکتہ کی، وقفہ کی، رابطہ کی، تفصیلیہ کی۔ تو اس کا درست جواب ہے رابطہ۔ جب بھی کوئی کہاوت، کوئی قول، کوئی ضرب المثل، کوئی سچی بات، کوئی حدیث بیان کرنی ہو تو اس کے لیے رابطہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ارسطو کا قول ہے، اس کے بعد رابطہ کی علامت آئے گی، یعنی دو نقطے، رابطہ کی علامت۔ یا قائد کا فرمان ہے، اس کے بعد بھی رابطہ کی علامت آئے گی۔ یا سچ ہے، یا مشہور مقولہ ہے، تو ان سب کے بعد رابطہ کی علامت استعمال ہوگی۔ سوال نمبر 12 ہے، خط کی علامت بتائیں۔ بڑی لکیر خط کی علامت ہوتی ہے۔ جو جز پر ہے یہ علامت ندائی علامت ہے۔ استعجابیہ یا فجائیہ تینوں کی علامت ایک ہی ہوتی ہے۔ جز یہ جو بڑی لکیر ہے یہ خط کی علامت ہے۔ جز یہ جو ڈاٹر دیے ہوئے ہیں، نقطے دیے ہوئے ہیں، یہ زنجیرہ کی علامت ہے۔ اور جز یہ ختمہ کی علامت ہے۔ تو یہاں پوچھا گیا ہے کہ خط کی علامت کون سی ہے، تو اس کا درست جواب ہے جز، بڑی لکیر خط کی علامت ہے۔ خط ان دنوں قوسین کی جگہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ جب کسی جملے میں حیرت یا تعجب کا اظہار کیا جائے تو اس کے آخر میں کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ تو حیرت اور تعجب کے اظہار کے لیے ندائیہ، فجائیہ، استعجابیہ یا رابطہ استعمال ہوگی۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حیرت کے لیے استعجابیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ کسی جملے میں حیرت یا تعجب کے اظہار کے لیے استعجابیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ کسی اچھے یا برے جذبے کے لیے فجائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ کسی کو پکارنے کے لیے یا مخاطب کرنے کے لیے ندائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ یاد رہے فجائیہ، استعجابیہ اور ندائیہ تینوں کی علامت ایک ہی ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، مکمل ٹھہراؤ کی علامت کون سی ہے؟ مکمل ٹھہراؤ یعنی جہاں بات مکمل ہو جائے، فقرہ مکمل ہو جائے، جملہ ختم ہو جائے تو اس کے آخر میں کون سی علامت لگاتے ہیں؟ سکتہ، وقفہ، رابطہ یا ختمہ۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ جب جملہ مکمل ہو جائے، مکمل ٹھہراؤ آ جائے تو وہاں پر ہم ختمہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ ختمہ کو وقف مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، دودھ میٹھا ہوتا ہے، بچے اسے شوق سے پیتے ہیں، یہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ایک اچھی غذا ہے۔ یہ جملہ مثال ہے سکتہ کی، وقفہ کی، رابطہ کی، ندائیہ کی۔ تو اس کا درست جواب ہوگا کہ یہ وقفہ کی مثال ہے۔ کسی بھی طویل جملے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے وقفہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ جیسے دودھ میٹھا ہوتا ہے، وقفہ، بچے اسے شوق سے پیتے ہیں، وقفہ، یہ کیلشیم کی کمی کی پوری کرتا ہے اور یہ ایک اچھی غذا ہے۔ تو اس بڑے جملے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے وقفہ کی علامت استعمال ہوگی۔ امدادی افعال کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ پہلا مصدر دیا ہوا ہے ہونا، تمہیں کیا ہوا ہے، وہ شام کو کہاں جاتا ہے،
کاش ہم وہاں ہوتے، وہ سویا ہوا ہے۔ تو درست جواب ہے وہ سویا ہوا ہے۔ سونا اس کا اصل فعل ہے اور ہوا ہے یا ہونا اس کا امدادی فعل ہے۔ معروضی نمبر 17 ہے بیٹھنا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہے، وہ اپنی قسمت کو رو بیٹھی، اسے گاڑی میں بٹھا دو۔ بیٹھنا مصدر کو جملے میں استعمال کرو۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے وہ اپنی قسمت کو رو بیٹھی۔ رونا بیٹھنا، رونا اصل فعل ہے اور بیٹھا یا بیٹھنا امدادی فعل ہے۔ معروضی نمبر 18 ہے پانا۔ خبردار کوئی نہ جانے پائے میں نے اپنی کتاب پا لی ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں نے 1 پاؤ گوشت خریدا۔ تو اس کا درست جواب ہوگا خبردار کوئی نہ جانے پائے۔ جانا اور پانا، جانا اصل فعل ہے، پائے یا پانا امدادی فعل ہے۔ معروضی نمبر 19 ہے دینا۔ میں نے اسے تمہارا پیغام دیا، وہ اذان دیتا ہے، اسلم گالی نہیں دیتا، مجھے گھر جانے دو۔ تو اس کا درست جواب ہوگا مجھے گھر جانے دو۔ جانا دینا، جانا اصل فعل ہے اور دینا امدادی فعل ہے۔ امدادی فعل عموماً آخر میں آتا ہے۔ رہنا، سلامت رہو، وہ 2 سال تک کالج جاتا رہا۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ بیکار رہنا اچھی بات نہیں۔ تو اس کا درست جواب ہے وہ 2 سال تک کالج جاتا رہا۔ جانا رہنا، تو جانا اصل فعل ہے اور رہنا سے رہا اس کا امدادی فعل ہے۔